اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہماری سورۃ الفاتحہ کے فضائل چل رہے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ 4 ہو گئے ہیں، اب یہ ہمارا 5واں ہے الحمدللہ۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ الرحمن الرحیم بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ دین کا معنی میرے بھائیوں بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے، اور تیری میری کہتے ہیں کہ ادھر تیری حکومت ہے اور ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار ہے اور میرا اقتدار ہے۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا مالک اور شاہی ہے، بتاؤ آج کس کا ملک اور شاہی ہے۔ دنیا میں تم بادشاہ بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا مالک میری شاہی ہے۔ اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا کہ للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی شاہی ہے، وہاں میری تیری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو نعبد کا ہونا چاہیے تھا کہ نعبد پہلے اور کاف ضمیر بعد میں ہونی چاہیے، کاف ضمیر بعد میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر ضمیر کو فعل فاعل پر مقدم کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے۔ اب معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ، زبانی عبادتیں اللہ تیرے کے لیے، آپ کے لیے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے بھائیوں استعانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ استعانت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استعانت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری اسباب کے تحت استعانت ہے، مثلا بیمار آدمی اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا، طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،